السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم سیرت النبی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر مکمل سنا اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سنا کہ کس طرح سے اہل مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے، اور سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اب دوستو، مکی دور یہ مکمل ختم ہو چکا۔ اب ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اب مسلمانوں کی تکالیف، ان کی پریشانیاں، کفار کی طرف سے ظلم و ستم جو چل رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل کام تو مدینہ پہنچ کر شروع ہوا ہے۔ مکہ کے اندر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات اتر رہے تھے اور جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اور بعض صورتیں بھی مکمل طور پر نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کو توحید سکھا رہے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ رسالت سکھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جی چاہے یا نہ چاہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا۔ آخرت کو سمجھایا جا رہا تھا کہ دنیا بے اصل ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت کا آنا، قبر میں کیا حالات ہوں گے۔ یعنی مکہ کے اندر دوستو مکمل جو محنت ہو رہی تھی وہ عقائد کی محنت ہو رہی تھی، یعنی ہمارے یقین کو بنانے کی محنت ہو رہی تھی کہ کس طرح کا یقین اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ لیکن اب مدینہ کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں جو باقی رہ گئی تھی اور جن کا تعلق اعمال سے تھا، جن کا تعلق معیشت سے تھا، معاشرت سے تھا، اخلاقیات سے تھا، معاملات سے تھا، ان تمام چیزوں کو مدینہ کے اندر سکھانا بھی تھا اور اس پر عمل کر کے بتانا بھی تھا۔ اب مدینہ کی جو زندگی تھی اس کو ہم تین پہلوؤں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے دن سے لے کر ہجرت کے 6 سال تک۔ اس میں خاص بات یہ ہے، یہ 6 سالوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ پہنچ گئے تھے، لیکن مشرکین مکہ ان 6 سالوں میں خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ مختلف ایسے موقع آئے اور مختلف چیزیں پیش آئی جس میں مکہ والوں نے یہ چاہا کہ مدینہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے، اور مختلف جنگیں اس میں ہوئی۔ لیکن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، جس میں کچھ سالوں کے لیے مشرکین مکہ نے ظاہری طور پر، پیچھے سے تو کر ہی رہے تھے، ظاہری طور پر مخالفت کرنا چھوڑ دی تھی۔ تو پہلا 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے کہ کیا کیا اس میں حالات پیش آئے، کیسی کیسی جنگیں پیش آئی۔ 6 سال، پھر 6 سال کے بعد جو 2 سال رہے ہیں حدیبیہ کے بعد، صلح کے بعد، یعنی فتح مکہ تک، یہ 2 سال میں بڑے کام ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ سامنے آئی ان 2 سالوں کے اندر کہ جب مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی فرصت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو طاقتیں تھیں، قیصر، کسریٰ، جو رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، یعنی فارس والے لوگ، اور مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر جو دوسری قومیں آباد تھیں، ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کی فکر کی ہے۔ خطوط کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے بڑی طاقتوں کے پاس، بڑی جو ہے سلطنتوں کے پاس، یہ 2 سال کے اندر۔ اور پھر جو موقع بچا ہے اس کے اندر جو تیسری چیز ہم بیان کریں گے اور سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہو گئی، فتح مکہ ہو گیا، تو اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسی موقع پر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں دین کے مکمل ہونے کی خبر بھی دی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کی تیاری میں لگ گئے، اور صحابہ کرام کا ایک ایسا مجمع تیار ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس دین کو سیراب کرے گا، اس دین کو باقی رکھے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر محنت کرے گا پورے دنیا میں چل پھر کر جو دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ اب دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے 1 ہجری سے 6 ہجری کا انشاءاللہ آج شروع ہو جائے گا، اب ختم کب ہوگا وہ پتہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے ریاست قائم کرنی تھی۔ ایسا ہی نہیں کہ مدینہ میں آ گئے اور مکہ والوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اب مدینہ میں نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور ماشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ جیسے آج ہماری ذہنوں میں بات ہے کہ رمضان آ گیا، ماشاءاللہ روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا، عبادت کر لی، تراویح کر لی اور چھٹی۔
یہ بات نہیں ہے دوستو. اصل تو یہ ہے دوستو کہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. یعنی ہماری اچھا یہاں پر ایک سب سے بڑی جو غلط فہمی وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ کچھ منٹوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شروع کے دور میں ہم سب کو اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان کا دین اور دنیا یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اگر دین اور دنیا یہ الگ الگ چیز ہوتی تو مدینہ کے اندر جو ریاست قائم ہو رہی تھی اس میں معیشت نہیں سمجھائی جاتی, اس میں معاملات نہیں سمجھائے جاتے, اس میں اخلاقیات کی محنت نہیں ہوتی. مدینہ میں جس طرح سے عبادات کا ملنا ہم کو پتہ ہے کہ نماز مدینہ میں آ کر ملی, نماز کا حکم تو مل گیا تھا لیکن جو شکل بنی ہے مدینہ میں آ کر کے بنی. حج مدینہ میں آ کر کے اس کی صحیح شکل و صورت ہمارے سامنے آئی, روزے کی صحیح شکل و صورت یعنی تمام احکامات جو ہے مدینہ میں آ کر صحیح شکل و صورت اس کی سامنے آئی ہے. اسی طرح دوستو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ دین اور دنیا کے تمام مسائل کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کر کے بتانا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان یہ نہ کہہ سکے کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں, کہ دین ہم مسجد میں دین کے اوپر عمل کریں گے اور سنتوں کو ادا کریں گے اور دنیا کے لیے جو ہے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے, دنیا کے لیے کسی اور کے در پہ جا کے جھکیں گے, دنیا کے لیے کسی اور کو اپنا جو ہے رہنما بنائیں گے. دین اور دنیا دوستو دونوں کے دونوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج بعض لوگ جو ہے جب سودی لین دین کا مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ بات اگرچہ زبان سے نہ کہتے ہو لیکن دل میں بات آ جاتی ہے کہ سود لینے سے اسلام نے کیوں منع کیا ہے, اور سودی کاروبار سے اسلام نے کیوں منع کیا ہے, اور جو ہے لون لینے سے اسلام نے کیوں منع کیا ہے انٹرسٹ والے. یہ اس لیے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا نظام کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مدینہ میں آ کر دوستوں سب سے پہلے اس بات کی محنت ہوئی. اچھا اب مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کو ہینڈل کرنا تھا. 3 قسم کے لوگوں کو سنبھالنا تھا. سب سے پہلی قسم اور سب سے پہلا مجمع یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا, جس میں سے کچھ صحابہ مکہ سے تمام چیزوں کو چھوڑ کر, اگر وہ مکہ کے اندر امیر گھرانے کے تھے تو وہ اپنے امیر گھر کو چھوڑ کر اور اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر, اور بعض لوگوں نے اپنے بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں, بعض لوگوں نے اپنے باپ اور بھائی کو جنہوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا اس کو چھوڑ کر آئے, یعنی اپنی ہر چیز کو مکہ میں چھوڑ کر آئے مہاجرین. اور بعض اگر غریب تھے تو وہ بھی اسی حالت میں آ گئے. تو صحابہ کرام کے مجمع میں بھی 2 قسم کے لوگ, کہ ایک تو مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں, اب ان کی دین کی بھی فکر کرنی ہے, دنیا کی بھی فکر کرنی ہے. دوسرے انصار کا مجمع جو مدینہ کے رہنے والے ہیں, اور مدینہ کے رہنے والے وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آمد پر یا آمد سے کچھ عرصے ہی بعد اسلام کو قبول کیا, ان کو کہا گیا انصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کو پیدا کیا. ایک مہاجر کو کھڑا کیا, ایک انصار کو کھڑا کیا, اور ان کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ پیدا کیا کہ اب یہ مہاجر جو اپنا تمام کچھ چھوڑ کر آئے ہیں, انصار یعنی مددگار لوگ, انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے نصرت کرنے والا, مدد کرنے والا, مدد کرنے والے. یہ مہاجر اور انصار مل کر کے جو بھی میں دنیا اور دین کے احکامات تم کو بتاؤں گا یہ آپس میں یہ دونوں مل کر کے اس کو حل کریں گے. تو ایسے اکثر صحابہ کرام کا مہاجرین اور انصار کا کیا ہو گیا, گٹھ جوڑ ہو گیا, بھائی چارگیاں پیدا ہو گئی, جس میں انصار نے ایسی مثال پیش کی دوستوں, نصرت کی مثال ایسی پیش کی اور ایسی جو ہے قربانیاں پیش کی دوستوں کہ قیامت تک دوستوں ایسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا, اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انصار نے اگر کسی کے 2 گھر تھے تو اس نے مہاجر جو اس کے حصے میں آیا تھا اس کو 1 گھر دے دیا, اگر کسی کا بڑا کاروبار تھا تو آدھا کاروبار اس کو دے دیا, کسی کی بڑے بڑے باغات تھے یا چھوٹے باغات تھے, زمینیں تھیں, آدھا اس کو دے دیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی, یہ تقاضا نہیں کیا تھا کہ آدھا ان کو دے دو, بلکہ اس اعتبار سے صرف ان کی جو ہے مدد کرو, ان کی رہبری کرو. لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس معاملے کو سمجھا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیا مہاجرین کے لیے. لیکن مہاجرین بھی جو ہے دوستوں استغنا کے ساتھ انصار کی جو پراپرٹیاں ہے, جو گھر ہے, اس کو لینے سے انہوں نے کیا کیا, اعتراض کیا کہ نہیں, ہم جو اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوں گے, تم صرف ہماری تھوڑی سی رہبری کر لو, ہمارے لیے نیا علاقہ ہے. ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا تھا, اور جو بھی کام ان کے ساتھ ہوگا, جو بھی اعمال ان کے ذریعے سے سامنے آئیں گے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کیا ہوگے, نمونہ ہوں گے. دوسرے وہ لوگ جو اہل مدینہ میں سے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے پرانے دین کو نہیں چھوڑا تھا, جو مدینہ کے مشرک تھے. اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے لیے ان کا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا, سینہ نہیں کھل رہا تھا, تو انہوں نے تھوڑا توقف کیا کہ تھوڑا رک جاؤ, دیکھتے ہیں ہم پہلے کیا ہوتا ہے. حالانکہ اسلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت نہیں تھی. پھر اللہ رب العزت نے بعد میں چل کر ان کو بھی ہدایت دے دی. لیکن اسی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام سے نفرت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی, اہل مدینہ میں سے. وہ مشرک تھے جس میں سر فہرست تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول.
शुरू में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो औस और खज़रज ये मदीना की कौमें थी, इनके आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब इस बात पर ये सब मुत्तफ़िक़ हो गए थे कि अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल को हम क्या करेंगे, अपना बादशाह बना देंगे। और कुछ ही दिनों में उसकी ताजपोशी होने वाली थी कि पूरे मदीना का बादशाह है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार ने, अहले मदीना ने हाथों हाथ लिया और ये दावत दी कि आप हमारे यहाँ पे आ जाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की वजह से उसकी ताजपोशी भी रुक गई, उसके बादशाह बनने के ख्वाब भी अधूरे रह गए। और उसके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनको मनसब मिलने वाले थे, बादशाह का राइट हैंड, बादशाह का लेफ्ट हैंड, बादशाह के आगे वाला PA CA क्या क्या रहते हैं। तो सब लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत हो गई कि इनके आने की वजह से हमको ओहदे नहीं मिल सके। तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने पहले तो खुली मुखालफत की, लेकिन जब देखा कि अक्सर अहले मदीना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो चुके हैं तो उसने भी बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन निफाक उसके दिल में कूट कूट के भरा हुआ था। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दे और मुसलमानों को तकलीफ ना दे। तो एक तो वो ग्रोह हो गया। अब तीसरी जो पार्टी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको हैंडल करना था वो थे यहूद असल में हिजाज के रहने वाले नहीं थे। यहूद पर पिछले ज़मानों के अंदर उनकी बदआमालियों की वजह से, जिसमें कुरान मजीद में भी उनके बदआमालियों का तज़किरा आया है, मुख्तलिफ जगहों से उनको धुतकार कर भगाया गया है। और हमने भी देखा हमारे ज़माने में भी माजी करीब में ऐसा हुआ। तो उन लोगों को वहाँ से किसी इलाके से जुल्म ज़्यादती करके उनकी बदआमालियों की सज़ा मिल करके वो मदीना में आकर आबाद हो गए थे। लेकिन जो आज उनकी रविश है और जो आज उनका तर्ज अमल है वो नया नहीं, वो पुराना है। उन्होंने मदीना के अंदर सबसे पहले सूदी निज़ाम को कायम किया, बैंक के सिस्टम को कायम किया कि मदीना की जो बड़ी बड़ी जो जागीरदार थे, जो ज़मींदार थे, उनको पैसे दे करके उनकी ज़मीनें जो है अपने अंडर में ले ली। मदीना के पूरे जो है बागात, पूरा खजूर का कारोबार और यहाँ तक कि शराब का कारोबार भी उनके हाथ में था। ये सब शराब की हुर्मत से पहले की बातें बता रहा हूँ मैं, शराब का कारोबार। और सबसे अहम चीज़ उन लोग की ये थी कि सूद के ऊपर वो तमाम लोगों को बांध लेते थे। और दूसरी उनकी जो पॉलिसी थी उस ज़माने के अंदर भी, जैसे औस और खज़रज का मैंने नाम लिया, दो बड़ी कौमें थी, इसी तरह मदीना के अंदर जितने लोग थे और हिजाज के अंदर जो बड़े बड़े कबाइल थे, यहूद के कुछ एजेंट उनके दरमियान जा करके उनके बन करके आपस में उनकी लड़ाइयाँ लगाते थे, इस तरीके से कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि लड़ाई लगाई किसने। डिवाइड एंड रूल वाला जो हिसाब है वो उस वक्त से चल रहा है कि लोगों को पहले फाड़ते थे, उनके दिलों को तोड़ते थे और उन पर हुकूमत करते थे। तो जो चीज़ें दोस्तों आज हमको पता है, जो हमारे सामने है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। यही रविश और यही काम और यही तर्ज अमल यहूदियों का पहले से है। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए हैं तो इनको भी बड़ी तकलीफ हुई थी। अब आगे इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तमाम लोगों को हैंडल किया, किस तरह से जो है आमाल का इंप्लीमेंट किया, किस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई, वो इंशाअल्लाह हम समझेंगे। और ये तमाम चीज़ों के समझने का मकसद ये है दोस्तों कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, अपने मुल्क की, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे नुकसान हो सकता है कि एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो बातें हम सुनेंगे और अल्लाह के नबी की हिस्ट्री जो हम सुनेंगे, इसमें हमारे लिए रहनुमाई होंगी। क्योंकि दोस्तों हालांकि ज़माना बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले। हालात तो हर ज़माने के अंदर ऐसे ही होते हैं, खास तौर पर ईमान वालों के साथ। अब हालात से निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा किराम की सीरत को हमारे सामने रखा है। हम हालात से निकलना चाहते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, तो हमको सीरत का मुताला भी करना होगा, सीरत को समझना भी होगा और हमारा हर काम सीरत की रोशनी में हमको करना होगा। इसलिए बयान किया जा रहा है, ये कोई कानों के जो है खुश करने के लिए, कोई नई मालूमात के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए सिर्फ नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके जरिए से हमारी रहनुमाई होगी, गाइडेंस होगा। इसलिए इसको बयान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।